بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید نور ہدایت میں، جہاں قرآن اور سنت کی روشنی سے دلوں کو سکون اور ایمان کی روشنی ملتی ہے۔ عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عید میلاد النبی مسلمانوں کا ایک عظیم اور مبارک دن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس دن کو اہل ایمان خوشی اور عقیدت اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ ظلم و جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ایمان، عدل، علم اور روشنی نصیب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس دن کو باعث سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں، مسجدوں اور گلیوں کو روشنیوں سے سجا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دن امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں اندھیروں کا خاتمہ ہوا اور ہدایت کا نور پھیل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا دراصل اللہ کی اس عظیم رحمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ احادیث میں بھی اس دن کی فضیلت کے اشارے ملتے ہیں۔ روایت ہے کہ ابو لہب جو کافر تھا، اسے بھی ہر پیر کے دن عذاب کی کمی اس لیے ملتی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ جب ایک کافر کو خوشی منانے پر فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک مومن کے لیے یہ دن خوشی اور برکت کا باعث کیوں نہ ہو؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو یاد کرنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اس موقع پر محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت، نعت خوانی اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ ہو اور ایمان کی تجدید ہو۔ یہ دن امت کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھائی چارے، محبت اور اخوت کی تعلیم دی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات امت کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں ہے۔ عید میلاد النبی کی خوشیاں منانا دراصل ایمان کی علامت ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اور دوسروں تک اسلام کا پیغام محبت کے ساتھ پہنچائیں۔ یہی حقیقی میلاد ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ عید میلاد النبی پر مختلف اجتماعات اور محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جہاں علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پیغام ہدایت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس دن کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس دن مسلمان درود و سلام کی محفلیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ خیرات تقسیم کرتے ہیں تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ نیکی اور خدمت خلق کا پیغام بھی عام ہو۔ تاہم ہم یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عید میلاد النبی محض رسم یا ظاہری خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ
یہ ایک عہد و پیما کا دن ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر اپنائیں گے۔ یوں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کو تازہ کرنے، محبت رسول کو دلوں میں مزید اجاگر کرنے اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس دن کے پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دن دراصل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے نور ہدایت کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ عید میلاد النبی اہل اسلام کو مبارک۔